دعوت ایسی نہیں ہے جو سنت اور شریعت بتاتی ہے. اگر قبول کر لیے ہو تو پھر اس آدمی سے ایک دن پہلے جا کر یہ معذرت کر لو یا ایک دن بعد میں جا کے معذرت کر لو. بھائی میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میرے دوست ہو، میں تمہارے دکھ درد میں اور خوشی میں شریک رہوں گا، لیکن کل جو تمہاری دعوت ہونے والی ہے یا ہوئی تھی وہ دعوت میں اٹینڈ نہیں کر سکا، چونکہ تمہاری دعوت میں شریعت کے خلاف باتیں تھی. سنجیدگی سے کہو، اخلاص سے کہو. یہ دعوت اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں حرام ہوتی ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے، سنو، جو نکاح اور جو شادی اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے ہوتا ہے، اللہ اس نسل سے برکتوں کو چھین لیتے ہیں، اللہ اس نسل سے برکتیں ختم کر دیتے ہیں. تو ان سے جو اپنے اس دوست اور بھائی سے کہو کہ بھئی میں تمہاری دعوت میں اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکتا کہ تمہاری دعوت میں چیزیں حرام کی ہیں. غصہ ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، تعلق ٹوٹ جائے گا. یہ تعلقات اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، یہ تعلقات اللہ کو غصہ دلانے کے لیے نہیں ہیں. مخلوق سے تعلق بالذات مقصود نہیں ہے، مخلوق سے تعلق خالق کی رضا کے لیے ہے. اگر اس مخلوق سے تعلق کی وجہ سے خالق ناراض ہوتا ہو تو ایسی مخلوق کو ہم لات مارتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے اللہ کا حکم توڑنا پڑتا ہے. اور ایسا یہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا، یہ ٹوٹ جائے گا. مصلحت سے کام لینا ہے، مصلحت سے کام لینا ہے، حکمت سے کام لینا ہے. کبھی دماغ میں سوچا حکمت کسے کہتے ہیں، مصلحت کسے کہتے ہیں؟ علماء نے مصلحت اور حکمت کی تعریف میں لکھی ہے. مصلحت اور حکمت کسے کہتے ہیں کہ آدمی دھیرے 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 خود دین پہ چلنے کی کوشش اور دوسروں کو دین پہ چلانے کی کوشش کرتا رہے. دھیرے دھیرے کی شرط ہے. جلدی جا کے میں یہ ختم کر دوں گا، وہ ختم کر دوں گا، اس سے ہوگا نہیں. دھیرے دھیرے تم تھوڑا برداشت کر کے دین پہ چلنے اور دین پہ لانے کی کوشش کرتے رہو. اسے کہتے ہیں مصلحت اور حکمت. مصلحت اور حکمت دھیرے دھیرے دین سے ہٹنے کا نام نہیں ہے. مصلحت اور حکمت دھیرے دھیرے نہیں، زندگی بھر حرام دعوتیں قبول کرنے کا نام نہیں ہے. یہ ٹوٹ جائے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا کہہ کر اب تک اللہ کے کتنے حکم توڑ لیے ہیں، اب تک کتنی حرام دعوتیں کھا لیے ہیں. اسے مصلحت اور حکمت کا بہانہ دینا یہ جہالت پر اور زیادہ بے وقوفی ہے. اس واسطے جس کی دعوت میں اس طرح کی شریعت کے خلاف چیزیں ہوں اس میں شرکت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ختنے کی دعوت کرتے ہیں. جب ختنہ کیا جاتا ہے صحابہ کے زمانے میں، کہ کسی آدمی نے اپنے بچے کا ختنہ کیا، کسی صحابی نے یا کسی تابعی نے، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو دعوت دیا کہ ہمارے گھر میں ختنہ ہوا ہے کہ آپ تشریف لائیں. تو حضرت نے فرمایا، حضرت عمر بن عاص نے، ہمارے زمانے میں بھی یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ اپنے بچوں کا ختنہ کرتے تھے، لیکن اس کے لیے دعوت کا اہتمام نہیں کرتے تھے. اس واسطے ہم تمہارے ختنے کی دعوت میں شریک نہیں ہوں گے. بعض لوگ لڑکی بالغ ہونے پر بھی دعوت کرتے ہیں، پتہ نہیں ہوتی یا نہیں ہوتی، لیکن بعض شہروں میں دیکھے ہیں، بعض دیہاتوں میں کیسی شرم کی بات ہے. بچی بڑی ہو جانے پر اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ اس پر نماز فرض ہو گئی، اب اس پر پردہ واجب ہو گیا، اب وہ پردے کے قابل ہو گئی، ایسے حیا والے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ بچی کی یہ بالغ ہونا، بڑی ہونے کے الفاظ کے ذریعے سے بچی کی حیا کہیں مار نہ کھائے اور وہ بے شرم نہ بن جائے. یہاں پر حال یہ ہے کہ بچی بڑی ہونے پر پورے معاشرے کو کھلایا جا رہا ہے اور یہ بولا جا رہا ہے میرے گھر میں لڑکی نوجوان ہو گئی ہے. یہ تو حیا والی چیزیں چھپانا چاہیے اور اس پر بھی دعوت کی جائے اور بے شرم بن کے اس میں بھی لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں. اور پھر ایسے ہی جس کے گھر میں جنازہ ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے گھر میں دعوت. جب کسی کے گھر میں میت پڑی ہوئی ہے اور اسے دیکھنے کے لیے لوگ آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے پر فرمایا، اسنعوا لآل جعفر طعاما، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو. ان کے گھر میں آج میت ہوئی ہے، وہ غم کی حالت میں ہوں گے، کھانا کہاں سے پکائیں گے، انہیں کھانے کا بھی موڈ نہیں ہوگا. صحابہ سے فرمایا ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو. شریعت میں 3 دن تک چونکہ غم کا اثر زیادہ رہتا ہے تو ان 3 دنوں میں پڑوسیوں کو حکم یہ ہے کہ تم اس میت کے گھر کھانا پہنچاؤ. اور یہاں پر حال یہ ہے کہ جس کے گھر میں میت ہوئی ہے
وہی شخص آنے والوں کو کھانا کھلانا ہے. زیارت کا کھانا، تیسرے دن صوم کا کھانا، پھر اس کے بعد 10ویں کا کھانا، 11ویں کا کھانا، چہلم کا کھانا، یہ سب کھانے. شرم نہیں آتی ہے کہ بھئی خوشی میں بھی کھا رہے ہو، غم میں بھی کھا رہے ہو؟ بھوکے کب رہو گے آپ؟ کھانا چھوڑو گے کب؟ غم کی حالت میں بھی کھا رہے ہو؟ یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات، انسانیت سے گری ہوئی بات ہے. جب اس کے گھر ہم جا رہے ہیں اسے تسلی دیں، تعزیت دیں. تم اسے تسلی کے الفاظ بولتے ہوئے ہم اس کے کھانے کا انتظام کرنے کے بجائے اور پھر جس کے گھر میں انتقال ہوا وہ اگر دعوت کرتا ہے، کھلاتا ہے، یاد رکھنا چاہیے جس کے گھر میں انتقال ہوا، مرنے والا میت، اس کے مال یا اس کے مشترکہ مال سے اگر وہ دعوت کی جاتی ہے تو وہ دعوت قبول کرنا ناجائز اور حرام ہے. اس واسطے کہ وہ میت جو انتقال ہوا اپنا ورثہ اور ترکہ جو چھوڑا ہے وہ جب تک تقسیم نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس میں سے صدقہ دینا بھی جائز نہیں ہے. اس وقت تک اس میں سے صدقہ دینا بھی جائز نہیں ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے ایک آدمی کی سکرات پہ گھر تشریف لے گئے، وہ انتقال ہو گیا. انتقال ہوتے ہی سرانے جو چراغ جل رہا تھا اس چراغ کو بجھا دیا. ساتھیوں نے کہا کہ اندھیرا ہے، چراغ کی ضرورت ہے، آپ نے بجھا کیوں دیا؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا یہ جب تک زندہ تھا تو اس میں جلنے والا تیل بھی اس کا تھا، اب مر گیا ہے تو اب یہ تیل وارثین کا ہے، جب تک ان سب کی اجازت نہیں ہوگی اب یہ چراغ نہیں چلے گا. وہ چراغ تک نہیں جلایا. اب یہاں گھر میں انتقال ہوا اور اس میں سے گیس اسی کا استعمال ہو رہا ہے، برتن اس کے استعمال ہو رہے ہیں، پیسہ اس کا استعمال ہو رہا ہے. مرنے والے کی وراثت تقسیم کیے بغیر سب لوگ راضی ہیں کھلانے پر. ان میں اگر ایک بھی نابالغ ہے تو اس نابالغ کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. نابالغ بچہ اجازت دینے کا حق ہی نہیں رکھتا ہے. تو پھر بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر کوئی مرنے والے مر گیا، اس کی بیوی حمل سے ہے تو اس حمل میں جو بچہ ہے اس کی بھی وراثت ہے، اس کی بھی وراثت ہے. اب تم اگر اجازت ان سے لے لیے جو حمل میں بچہ ہے اس سے اجازت کب لوگے؟ وہ اجازت دینے کے لیے پیدا ہو کے بالغ ہونے کے بعد اجازت دینے کا حق رکھتا ہے. اس سے پہلے جو مال خرچ کیا گیا وہ خرچ حرام میں شمار ہو. اس واسطے میت کے گھر میں جو دعوت کی جاتی ہے جو کھلاتے ہیں چاہے وہ کبھی بھی ہو، 10واں ہو، 40واں ہو، فلاں ہو، لوگ کہتے ہیں اِیصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں، اِیصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں. اِیصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ اِیصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ثواب کا کام کریں اور وہ ثواب نفلی ہو، فرض یا واجب کا نہ ہو. وہ نفل ثواب آپ اپنا حق جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ نفل ثواب آپ کسی زندے یا مردے کو پہنچانا چاہتے ہیں، اسے کہتے ہیں اِیصال ثواب. اور اس اِیصال ثواب کے لیے شرط یہ ہے کہ جس عمل کے ذریعے سے ثواب کمایا جا رہا ہو وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، نبی کی سنت کے خلاف نہ ہو، اور اس میں کوئی غیر اللہ کی رضا یا غیر اللہ کی خوشنودی دخل نہ ہو. یہ 3 شرطیں ہیں اِیصال ثواب کے لیے. اب بتاؤ اگر کوئی معاشرہ جس معاشرے میں چلا چٹی و چہلم کرنے کا مزاج ہے، اگر وہ اسے بولا جائے کہ تم ثواب پہنچانا چاہتے ہو، یہ چلا ختم کرو، یہ چھٹی ختم کرو، یہ فلاں ختم کرو، ثواب پہنچانا ہے، وہ جو رقم تم خرچ کرنا چاہ رہے تھے وہ رقم فلاں یتیم پہ خرچ کرو، وہ رقم فلاں بیوہ پہ خرچ کرو، وہ رقم فلاں غریب کی شادی پہ خرچ کرو، وہ رقم فلاں آدمی ہاسپٹل میں بیمار پڑا ہے اس کے علاج میں اور اس کے آپریشن میں خرچ کرو. تو کیا بولیں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. لوگ کیا بولیں گے؟ پتا چلا تم لوگ کیا بولیں گے کی وجہ سے کر رہے ہو، اللہ اور اس کا رسول کا حکم کے تحت میں نہیں کر رہے ہو. پھر تمہیں ثواب کہاں سے ملے گا؟ جب تمہیں ثواب نہیں ملے گا تو ثواب کیا خاک پہنچاؤ گے؟ تمہیں خود ثواب نہیں ملا تو کیا پہنچاؤ گے وہاں پر؟ اِیصال ثواب کا مطلب ہے کہ ثواب کما کے ثواب پہنچانا. تمہیں ثواب ہی نہیں ملا ہے تو کیا پہنچاؤ گے وہاں پر؟ تو یہ بہانے کرنا کہ اِیصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو اگر کر رہے ہیں تو ثواب کے دوسرے راستے بھی ہیں. ہمارا مزاج ایسا خراب ہوتا جا رہا ہے. تم سے کہا جائے مسجد میں 10 قرآنوں کی ضرورت ہے، نام لکھاؤ، کون کون حضرات دیں گے؟ 100 کھڑے ہو جائیں گے، ہم سب دیں گے. مصلی کی ضرورت ہے، کون لا کے دیں گے؟ سب کھڑے ہو جائیں گے، اکثر تو کھڑے ہو جائیں گے. نام پہ ایک مصلی ہے، ثواب ملے گا. پارے لا کے رکھنا ہے، کون لکھائیں گے؟ فلاں. سب کھڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہاں رکھے ہوئے یہ قرآن، یہ پارے آپ میں سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ کتنا یہ استعمال میں آتے ہیں؟ ہر سال یا ہر 2-4 سال کے بعد مسجد کی صفائی پر اسے کہاں رکھنا ہے مسجد کی کمیٹی کو سوچنا پڑتا ہے.
چونکہ رکھے رکھے پھٹ جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، کوئی استعمال میں نہیں آتا. کرتے بھی ہو تو رمضان کے مہینے میں وہ بھی 10-15 بندے کرتے ہوں گے، باقی ایسے رکھے رہتے ہیں. لیکن پھر بھی یہاں پانی رکھنے کے لیے تیار ہے، یہاں قرآن رکھنے کے لیے تیار ہے. بلکہ اس سے آگے حج پہ جانے والوں کو پیسہ دیتے ہیں، وہاں ہمارے نام سے قرآن لے کے کعبۃ اللہ کے پاس رکھو، لوگ پڑھیں گے. وہاں تو مکہ کی اور عرب کی اور سعودیہ کی جو حکومت ہے وہی ہزاروں قرآن چھاپ کے رکھتی ہے، وہی ہزاروں قرآن حاجیوں کو بانٹتی ہے. تمہارے قرآنوں کی وہاں ضرورت کیا ہے؟ ان سب پہ پیسہ خرچ کریں. کیوں؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے. وہی کسی یتیم پہ خرچ کرو، کسی بیوہ پہ خرچ کرو، کسی غریب کی شادی میں خرچ کرو. اور وہاں کیرلا میں لوگ مر رہے ہیں اور کئی ہزار گھر وہ طوفان کے حوالے ہو چکے ہیں، اس ریلیف میں خرچ کرو. یہ سب نیکی میں دکھتا ہے. کیوں نہیں دکھتا ہے؟ کون دیکھے گا کہ ہم دیے بول کے، ہم دیے بول کے کون دیکھے گا؟ یہ دیے تو بولتے ہیں فلاں صاحب یہ دیے، یہ کچھ نہیں. کچھ بعض مرتبہ تو نام بورڈ پہ لکھا رہتا ہے، وہ اوقات الصلاۃ کا بورڈ لگاتے ہیں، اس پہ نیچے لکھا رہتا ہے فلاں صاحب دیے ہیں. یہ تو معلوم ہوگا لوگوں کو. تو بھلا جب ایسی نیتوں سے کوئی نیکی کا کام کیا جا رہا ہو تو اس پہ ثواب کا خاص ملے گا. یہ سب ایصال ثواب بہانے ہیں، ایصال ثواب بہانا ہے. اس واسطے یہ ساری دعوتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. چھٹی کی دعوت کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ جہاں تک کتابوں میں لکھا ہے، حضرت تھانوی نے جو لکھا وہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے 6 دن کے بعد غالباً عورت کو تھوڑا اچھے کپڑے پہنا بنا کے رات کے ٹائم پہ تھوڑا میک اپ کر کے گھر سے دہلیز سے باہر لا کے تارے دکھا دیں. ایسا لکھا ہے. شاید آپ لوگ آپ کیا دکھاتے ہیں نہیں معلوم، ویسے دکھاتے ہیں یا کیا دکھاتے ہیں نہیں. بچہ پیدا ہونے کے 6 دن کے بعد یہ چھٹی کی دعوت کیا ہے؟ اور ایسے ہی جب وہاں جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے 4 مہینے 10 دن کے بعد جب اس کا وہ عدت ختم ہوتی ہے، وہ عدت ختم ہونے کے بعد عورتیں اسے بھی نہلا ولا کے کپڑے پہنا کے اسے بھی گھر سے باہر لاتے ہیں. اب عدت ختم ہوگی، اب تم گھر سے باہر آ سکتے ہو. عدت ختم ہونے کا مطلب گھر سے باہر آنا نہیں ہے. عدت ختم ہونے کا مطلب سوگ منانا اب تمہارا بند ہو گیا. اب چاہے تم زندگی پر گھر سے باہر نہ نکلو پھر بھی تمہاری عدت پوری ہو گئی. عدت پوری ہونے کے لیے گھر سے باہر نکلنا شرط نہیں ہے. گھر میں ہی مر گئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ سب لوازمات مسلمان معاشرے نے اپنے اوپر تنگ کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنا بلائے کے کسی کی دعوت میں شریک نہیں ہونا. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت کی، ابھی جیسے سنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کی گئی تو اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، 2-4 کھانا تھوڑا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا دعوت ہے، ساتھیوں سے کہا بھی آپ بھی چلو. اٹھ کے جانے لگے، اللہ کے نبی پیچھے ہو گئے، وہ صحابہ آگے چل رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا ان سب کی بھی دعوت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. صاف بول دیا ان کی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی خاموش نیچے چہرہ فرما لیے. پھر چہرہ اٹھایا، ان سب کی دعوت ہے؟ نہیں ہے. پھر چہرہ نیچے کر لیا. تیسری بار اللہ کے نبی نے پوچھا ان سب کی دعوت ہے؟ تو حضرت صہیب نے فرمایا کہ ان سب کی دعوت ہے. یہ کیوں انکار کر رہے تھے؟ وجہ یہ تھا کہ کھانا تھوڑا تھا، 1-2 آدمی کا بنائے تھے بس. اب یہاں پر 10-15 آدمیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جا رہے ہیں تو کہاں کھانا کافی ہوگا. تو حضرت صہیب اس واسطے منع کر رہے تھے. جو 3 بار ہو گیا تو انہوں نے سمجھا 3 بار منع کرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں تو پھر آپ اللہ کے نبی کے حوالے آپ اجازت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اپنے ہاتھوں سے سب صحابہ کو کھانا ڈالا. حضرت صہیب فرماتے ہیں وہ سب صحابہ کھانا کھا لیے پھر بھی کھانا بچ گیا. تھا ایک ہی آدمی کا، سب کھا لیے لیکن پھر بھی کھانا بچ گیا. تو اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے دکھایا کہ بغیر اجازت کے نہیں لے جا رہے. نبی کو بلایا جا رہا ہے تو بھی اللہ کے نبی یہ بول سکتے تھے کہ بھائی میں بلا لا رہا ہوں تو تم کون ہوتے ہو؟ میں نبی ہوں، میں شریعت کا جیسا بھی حکم ہو بتا سکتا ہوں. لیکن اللہ کے نبی دعوت دینے والے کی اجازت سے لے جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ طفیلیوں کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے. اور جس دعوت میں شریعت کے خلاف امور ہو، حضرت فاطمہ جو اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، اللہ کے نبی کی دعوت کی. ایک مرتبہ گھر بلایا، یا رسول اللہ کھانے کی دعوت ہے تشریف لائیں. بیٹی کو بلایا، اللہ کے نبی تشریف لے گئے. گھر میں داخل ہونے کے قریب تھے، پردے پر تصویریں لگی ہوئی تھی، یعنی پردہ جو لٹکایا گیا تھا گھر میں
اس پردے میں وہ ڈیزائن جو تھا وہ تصویروں والا ڈیزائن تھا، وہ چادر تصویروں والی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر سے واپس آ گئے، کھانے کا ٹائم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور پوچھا یا رسول اللہ ما منعک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کیوں تشریف نہیں لائے دعوت پر، کھانے پر؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انہ لیس لی ان يدخل بیتا مصورا، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس گھر میں داخل ہوں جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں، اور تمہارے گھر میں جو پردہ لٹک رہا تھا وہ تصویروں والا پردہ تھا۔ اب بتاؤ، اللہ کا رسول اپنی بیٹی کے گھر میں نہیں جا رہا ہے جس میں پردہ تصویروں والا لٹکا تھا۔ بعد میں حضرت عائشہ نے اسے پھاڑ کے اسے تکیہ کا کور بنا دیا، فلاں کر دیا، لیکن اللہ کے نبی اس گھر میں نہیں جا رہے جس میں تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ اب بتاؤ ہم ایسی دعوتوں میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں جہاں پر ویڈیوگرافی ہو، جہاں پر گانے بجانے ہو اور جہاں پر حرام کی چیزیں ہوں؟ اس واسطے ایسی دعوتوں میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر ہماری مستورات ان سب کے باوجود بھی شریک ہوتی ہیں تو کیسے پن صبر کے ساتھ آتی ہے؟ شادی میں شریک ہونا ہو تو ایسے تیار ہو کے آتی ہے گویا کہ یہی دلہن ہے صاحبہ، اور ایسا صبر کے آتی ہے کہ وہاں پر دوسری عورتوں سے اپنے کو میچ کرتی رہتی، اس کا ڈریس کیسا ہے میرا ڈریس کیسا ہے، اس کی نیکلیس کیسی ہے میری نیکلیس کیسی ہے، اس کے جوتے کیسے میرے جوتے کیسے ہیں، تو یہ پھر میچنگ میں رہتے ایک آدھے گھنٹے تک کھانا شروع ہونے تک۔ اب خوشبو لگا کے، اس پہ اسپرے لگا کے، پھول لگا کے، اس طرح اگر خوشبو لگا کے دعوت میں شرکت کی جا رہی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا المرأة اذا استعملت ومرت بالرجال فهي زانیہ، جو عورت خوشبو لگا کے مردوں کے پاس سے گزرے اور اس کی خوشبو کسی مرد کے ناک میں پڑے تو وہ عورت زانیہ کے حکم میں ہوتی ہے، وہ زنا کرنے والی کے حکم میں ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا مسجد نبوی سے ایک عورت نماز پڑھ کے جا رہی تھی، اس کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا امت الجبار، اے اللہ کی بندی، اے اللہ کی بندی، لا تقبل صلاۃ امرئ لهذا المسجد تطیبا، جو عورت خوشبو لگا کے مسجد نماز پڑھنے کے لیے آتی ہے، نبی کے زمانے میں اجازت تھی، بعد میں صحابہ نے مسجد نماز پڑھنے کے لیے عورتوں کو آنے سے منع کر دیا، اور فقہا کا اس بات پر یہ متفقہ ہے کہ فتنے کے دور میں عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس زمانے میں اجازت تھی اس وقت کی بات کہ خوشبو لگا کے نماز کو آتی ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ حتی ترجیہ وتغتسل غسل الجنابہ، جب تک کہ وہ گھر لوٹ کر ناپاکی کا غسل جیسے کرتے ہیں ویسے غسل کر کے اپنے جسم کے اور کپڑوں کی خوشبو ختم نہیں کرتی، اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب جو فینشنوں میں خوشبو لگا کے آنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ اس واسطے دعوتیں قبول کرنے میں احتیاط کرو، اور قبول کرتے ہیں تو پھر اس میں شرکت کرنے کی کوشش کرو، اور عذر ہو تو شریعت کا عذر ہو تو صاف انکار کر دو، اگر شریعت کا عذر نہیں ہے تو ساتھی کے بعد دعوت قبول کرنے، دوست کی دعوت قبول کرنے اور ہدیہ لے جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہدیہ رسم نہ بن جائے۔ وہ ہماری بیٹی کی شادی میں انگوٹھی ڈالے تھے، اب ہم ان کی بچی کی شادی ہے ہمیں بھی کچھ انگوٹھی ڈالنا نا، یہ سوچ کہ یہ ادلے بدلے کا اگر مزاج ہو گیا ہے تو پھر یہ تحفہ اور ہدیہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ ولا تمنن تستكثر، اے نبی احسان اس واسطے مت کرو کہ تمہیں احسان لینے والا بعد میں بڑھا کر تمہیں دے گا، اس واسطے ہدیہ اس واسطے مت نہیں دیا جائے گا کہ بعد میں وہ ہدیہ ہماری شادی میں، ہماری بیٹی کی شادی میں بڑا چڑھا کر لا کے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حلال حرام کا فرق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔